بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام۔ جناب آج بھی میں آپ کے پاس ایک نیا ٹاپک، نئی ویڈیو اور نیا ڈرائیونگ ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں آپ کو وہی جو آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ یہ ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے اور مے بی لاہور میں بھی ریٹن میں بھی شروع ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم لوگ یہ سائن بورڈ، سگنلز اور یہ جو گاڑی کے پارٹس ہیں اور جو چیزیں ہم لوگ ڈرائیونگ کے دوران کرتے ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں۔ جناب آج کا پہلا سوال یہ ہے، آپ ریلوے کراسنگ پر ہارن کا استعمال ضرور کریں۔ جناب آپ کی آزمائش شروع ہے جناب، اب آپ کو جواب دینے کے لیے فٹافٹ کمنٹ میں پہنچنا ہے، مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ لیکن جناب ایسے ہی نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ ریلوے کراسنگ پر ہارن کا استعمال ضرور کریں گے۔ یہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ آپ بھی بتائیں گے اور میں بھی آپ کو بتانے کے لیے موجود ہوں۔ اور میں جناب آپ لوگوں کو ہنٹس بھی دوں گی، میں صرف ایسے ہی آپ لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دوں گی۔ میں اس سوال کو ذرا اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، سوچیں کہ آپ ریلوے کراسنگ پر ہارن کا استعمال کریں گے، نہیں کریں گے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ریلوے کراسنگ پر اکثر ہی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ریش ڈرائیونگ ہو سکتی ہے، یا پھر ہمارا ہارن کا استعمال نہ ہو سکتا ہے، یا پھر ہم لوگ جو ٹو وے روڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹھیک سے ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہوتی ہیں ہمارا اس کا حصہ بنتی ہیں ایکسیڈنٹس کا، یا پھر اچھے ڈرائیور ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ تو جناب آپ لوگوں نے بہت ہی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، اور یہ سارے سوالات جو ہیں یا سائن بورڈز جو ہیں، سگنلز جو ہیں، میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اسی لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ڈرائیونگ کو اچھے طریقے سے کریں، اور کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ ایک اچھا ڈرائیور نہیں ہے، لائسنس تو اس نے حاصل کر لیا لیکن اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اور ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو جناب ہمارا سوال جو ہے اس کو میں آپ کو رپیٹ کر دیتی ہوں، آپ ریلوے کراسنگ پر ہارن کا استعمال ضرور کریں۔ جناب یہ سوال ہے آپ کا، اور آپ نے اس سوال کو جو ہے فل کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ آپ کے پاس ایک کوسچنیئر آ سکتا ہے، یا پھر آن لائن آپ کو کوئی ایل ای ڈی پر اس کو ٹک مارک کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو کمپیوٹر بھی دے سکتے ہیں۔ کسی طریقے سے بھی آپ کو یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ نے سولو کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو یہ آپ کا سوال جو ہوتا ہے یہ آپ نے ہر صورت حل کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے۔ جی جناب، تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میں نے 3 قسم کے ہنٹ دیے ہیں، درست ہے، غلط ہے یا معلوم نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ 3 قسم کے جواب ہیں، ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہوگا کہ کون سا جواب بالکل درست ہے۔ تو جناب آپ لوگ جو ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کمنٹ میں مجھے کمنٹس آ رہے ہیں، اور میں ان کمنٹس کو چیک بھی کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو رسپانس بھی کروں گی۔ تو جناب فی الحال آپ لوگ جو ہیں فٹافٹ تیز ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب بتا دوں اور آپ بھی مجھے بتائیں۔ اور یہ جو ہے نا غلط درست کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو بس ڈرائیونگ سیکھنی ہے، آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ٹیسٹ ہی پاس کرنا ہے۔ تو جناب جواب حاضر ہے، یعنی کہ 2 نمبر جواب ہو وہ بالکل درست ہے، یعنی کہ ہارن نہیں بجانا چاہیے ہمیں ریلوے کراسنگ پر، کیونکہ یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی آلریڈی وہاں پہ انتظامات کیے ہوتے ہیں، ریلوے پھاٹک جو ہوتا ہے، کراسنگ جو ہوتی ہے، وہاں پہ آلریڈی آپ لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے ریڈ کلر کی ایک جھنڈی ہوتی ہے وہ لگا دی جاتی ہے، یا پھر اس کراسنگ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ ہارن کا استعمال کرنا بے مقصد ہے، یعنی کہ ریلوے پر آپ نے ریلوے کراسنگ پر ہارن کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کے پہلے سوال کا جواب، اس کو غور سے دیکھ لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، اور آپ نے جب بھی پیپر میں یہ سوال آئے تو آپ نے اس کا بالکل ٹھیک سے جواب دینا ہے، اور اگر لکھنا پڑے تو اسی طرح لکھنا ہے، نمبر 2 لکھ کے غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی بالکل ایز اٹ از اس کو آپ لکھ دیں گے۔ تو جناب اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، یعنی کہ سوال نمبر 2 کی طرف۔ اگر ٹریفک سگنل پر یلو لائٹ جل رہی ہو یا بند ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب یہ بہت 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 امپورٹنٹ سوال ہے،
یہ سوال جو ہے نا یہ اکثر ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے ہمیں، کیونکہ اس کا جواب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہوتے ہیں ریڈ لائٹ پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، یلو لائٹ پہ ریڈی ہو جاتے ہیں جانے کے لیے اور رکنے کے لیے۔ تو یہی جو چیز ہوتی ہے نا یلو لائٹ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ ریڈ لائٹ کے بعد بھی آن ہوتی ہیں اور یہ گرین لائٹ کے بعد بھی آن ہوتی ہے، اور اگر یہ مسلسل جل یا بند ہو رہی ہو یہ ایک الگ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یلو لائٹ آن ہوتی ہے نا ریڈ کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے اسٹاپ ہو جانا ہے، اور اگر یلو لائٹ جو ہے گرین کے بعد ہو تو آپ نے چلنے کے لیے ریڈی ہو جانا ہوتا ہے۔ تو جناب ہمیں پہلے تو یہ سائن سگنلز جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہوگی تو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ ہاں جی جناب، آپ لوگ بھی کمنٹ میں اس کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں، اور میں بھی آپ کو ہنٹس دینے کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں۔ تو جناب یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہنٹس جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں۔ دائیں بائیں دیکھ کر گزر جانا چاہیے، سیکنڈ ہے اسٹاپ لائن پر رک جائیں، تھرڈ ہے سبز لائٹ آن ہونے کا انتظار کریں۔ جی جناب، تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کر کے مجھے ذرا بتائیں کہ کون سا جواب درست ہے۔ آج پتہ چلتا ہے آپ کی ڈرائیونگ کا، آپ کی جو ریڈ لائٹ، گرین لائٹ اور یلو لائٹ ہے یہ کتنی پڑھی ہوئی ہے، کتنی سمجھی ہوئی ہے، اور کتنا پتہ ہے آپ کو جناب۔ اور یہ جو یلو لائٹ مسلسل جل یا بند ہو رہی ہو تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب پڑھ گئے نا مشکل میں؟ میں آپ کو مشکل میں نہیں پڑھنے دینے والی، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں کبھی بھی فیل نہیں ہونے دوں گی، اور میں آپ لوگوں کی ہر طرح سے ہیلپ کروں گی۔ جناب میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکی ہوں، یہ کوئی اتنا زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا ٹف نہیں ہے، یہ کوئی CSS کا پیپر نہیں ہے۔ لائٹ لیں اس کو اور بس سمجھنے کی کوشش کریں جناب۔ یہ رہا ہمارا جواب۔ دائیں بائیں دیکھ کر آپ سگنل کو کراس کر لیں۔ جی ہاں جناب، جب یہ جو یلو لائٹ ہوتی ہے نا یہ مسلسل جل رہی ہوتی ہے یا بجھ رہی ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹریفک دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں کہ نہیں آ رہی یا سڑک خالی ہے تو آپ رائٹ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں اور اپنا سگنل جو ہے اس کو کراس کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ڈینجر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ رائٹ اور لیفٹ کو نہیں دیکھیں گے اور اس کے بغیر ہی اندھا دھند چلے جاتے ہیں تو یہ ڈینجرس ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس سائن کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی ڈرائیونگ کو سٹارٹ رکھنا ہے۔ جناب آج کا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، کمزور ڈرائیونگ کی بجائے خراب سڑک حادثے کا زیادہ باعث بنتی ہے یا حادثے کی وجہ بنتی ہے؟ جناب یہ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ کمزور ڈرائیونگ کی بجائے خراب سڑک جو ہے وہ حادثے کی وجہ بنتی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں زیادہ تر سڑکیں جو ہیں نا آپس کی بات ہے خراب ہی ہیں، ٹیڑھی میڑھی، ٹوٹی پھوٹی۔ تو جناب یہ جو سڑکوں کا خراب ہونا ہے نا یہ تو ہم لوگ وجہ ہی بنا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا جناب۔ آپ کمنٹ باکس میں پہنچیں اور فٹافٹ مجھے اس کا جواب دیں، اور اگر نہیں بھی آتا نا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، میں بتانے کے لیے ہوں نا۔ تو جناب میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب بھی پورا بتاؤں گی، لیکن جناب آپ لوگ جو ہیں اپنی ڈرائیونگ کو پرفیکٹ رکھیں۔ آپ لوگ جب بھی اپنی گاڑی میں بیٹھیں اپنی گاڑی کی فٹنس آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے پاور کا فارمولا جو ہے یعنی کہ کاکپٹ ڈرل کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو فالو کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ ڈرائیونگ کیسے کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہمارے ہنٹس جو ہیں یہ ہماری اسکرین پہ ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی کہ پہلا نمبر ہے درست ہے، دوسرا نمبر ہے غلط ہے، اور تیسرا نمبر معلوم نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگوں نے ڈرائیونگ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کن چیزوں کو ہم لوگوں کو کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے یا کن چیزوں کو کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، یا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ تو ہماری لائف میں ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ڈرائیونگ میں بھی آپ لوگوں نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی ہے۔ تو جواب ہمارا جو ہے وہ حاضر ہے، یعنی کہ خراب جو سڑک ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ ہماری ڈرائیونگ ریش ڈرائیونگ بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں ڈرائیونگ کا پراپر طریقے سے آنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، گاڑی کی فٹنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو جناب آپ نے فی الحال
کیونکہ ہم نے صرف جواب ہی لکھنا ہے. تو نمبر 2 جو ہے یعنی کہ یہ غلط ہے، اور خراب روڈ جو ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے. جناب آج کی ویڈیو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یہ تینوں سوال جواب جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے آ گئے ہوں گے. میں آپ لوگوں کو اتنے زیادہ سوال اس لیے بھی نہیں بتاتی کیونکہ بورنگ ہو جاتا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی پیپر ہی دینے جا رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے پیپر نہیں دلوانا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے لائٹ ویٹ میں، لائٹ موڈ میں، اور اچھے طریقے سے اچھے موڈ میں میرے ساتھ بنے رہیں، اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے نئی نئی اچھی اچھی ویڈیوز میں بناتی رہوں، اور آپ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ بھی حاصل کریں. ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں. تو جناب آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.